امام ابن تیمیہ ایک ایسا نام ہے جسے سن کر کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک عظیم مجدد کی تصویر بنتی ہے، جی اور کچھ کے ذہن میں ایک انتہائی سخت گیر اور متنازع شخصیت کی۔ بالکل 700 سال گزرنے کے بعد بھی ان پر بحث آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تو آج ہم اسی شخصیت کی پیچیدگیوں کا جائزہ لیں گے۔ اور اس جائزے کے لیے ہمارے پاس دو بالکل مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک ہے یوسف الحمادی کا مضمون، جو ابن تیمیہ کو ایک سیاستدان، ایک اسٹریٹ فائٹر، مطلب اپنے وقت کی پاور پالیٹکس کا ایک اہم محراق قرار دیتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف انجینئر عبد الرحمن محمود کا تحقیقی مقالہ ہے۔ وہ انہیں ایک ہیرو، امت کا نجات دہندہ اور شیخ الاسلام کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں زاویوں کو سمجھنا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی شخص بے وقت ہیرو اور ولن کیسے ہو سکتا ہے۔ جی، آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کہاں رہا تھا۔ ابن تیمیہ کا زمانہ کیسا تھا؟ ان کی پیدائش ہے 1263 کی، آفت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بالکل، یعنی اسلامی دنیا میں ہر طرف ایک تباہی مچی ہوئی تھی۔ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کا تہذیبی اپوکلپس تھا۔ بغداد کی لائبریریاں دریا میں بہا دی گئیں، علماء قتل ہو چکے تھے اور لوگوں کا مورال بالکل ختم ہو چکا تھا۔ صحیح۔ تو الحمادی کا مضمون اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ابن تیمیہ کی شخصیت کو اس افراتفری اور بحران سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ انہوں نے آنکھ ہی ایک ایسی دنیا میں کھولی جہاں سب کچھ بکھر رہا تھا، اور وہ خود بھی تو اس تباہی سے براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ ان کا خاندان خران سے تھا، لیکن منگولوں کے حملے کے ڈر سے انہیں بچپن میں ہی دمشق ہجرت کرنا پڑی، تو ان کے ذہن میں شروع سے ہی یہ بحران نقش تھا۔ اور دمشق اس وقت علم کا ایک بڑا گڑھ تھا، ہے نا؟ جی ہاں، یہاں آ کر ان کی جو غیر معمولی صلاحیتیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ دونوں ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا حافظہ اور ذہانت کمال کی تھی۔ محمود کے مقالے کے مطابق انہوں نے بہت کم عمری میں قرآن حفظ کر لیا اور حدیث، فقہ، تفسیر پر ایسی گرفت حاصل کر لی کہ وہ اپنے اساتذہ سے بھی آگے نکل گئے۔ لیکن یہیں سے ایک دلچسپ بات شروع ہوتی ہے۔ محمود انہیں مجتہد کہتے ہیں، یعنی وہ جو صرف پرانی کتابوں کو نہیں دہراتا، جی، بلکہ خود قرآن و سنت سے مسائل کا حل نکالتا ہے، جبکہ الحمادی لکھتے ہیں کہ ان کی یہی خوبی ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن گئی۔ اچھا، وہ کیسے؟ بالکل، کیونکہ جب آپ سٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی امام کی اندھی تقلید نہیں کروں گا، تو آپ اس وقت کے پورے علمی اور مذہبی نظام سے ٹکر لے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ الحمادی کے مطابق ان میں علم تو بہت تھا، لیکن وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ ان کی زبان بہت سخت تھی اور وہ مناظرہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، چاہے وہ کوئی بڑا عالم ہو یا گورنر۔ تو اس رویے نے ظاہر ہے ان کے بہت سے دشمن پیدا کر دیے ہوں گے۔ جی، اور پھر بات صرف کتابوں تک محدود نہیں رہی۔ جلد ہی دمشق کی گلیوں اور حکمرانوں کے درباروں میں ان کی وجہ سے ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ اور یہ ہلچل ان کے عقائد کی وجہ سے شروع ہوئی، نہیں؟ جی، وہیں سے شروع ہوئی۔ محمود کا مقالہ انہیں ایک مسئلے کے طور پر دکھاتا ہے جو معاشرے کو بدعت اور شرک سے پاک کرنا چاہتے تھے، لیکن الحمادی بتاتے ہیں کہ ان کے اصلاحی نظریات کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ مطلب وہ کون سا نظریہ تھا جس پر سب سے زیادہ ہنگامہ ہوا؟ سب سے پہلا بڑا دھماکہ ہوا 1300 میں، جب انہوں نے فتویٰ الحمویہ دیا۔ یہ اللہ کی صفات کے بارے میں تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اچھا۔ تو اس وقت کے زیادہ تر اشری علماء اس کی تعویل کرتے تھے، یعنی اس کا کوئی مجازی مطلب نکالتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں عرش پر بیٹھنے کا مطلب اللہ کو جسم والا ماننا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ ابن تیمیہ کا موقف بہت سیدھا تھا، جو انہوں نے بعد میں اپنی کتاب العقیدہ الواسطہ میں بھی واضح کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ کی صفات جیسے اللہ کا سننا، دیکھنا یا عرش پر ہونا، ان کو بس ویسے ہی مان لو جیسے قرآن میں لکھا ہے۔ یعنی ان کی گہرائی میں مت جاؤ۔ جی، نہ ان کا مطلب بدلو، نہ ان کا انسانوں سے ممازنہ کرو۔ بیسیکلی اٹ از واٹ اٹ از، ڈونٹ اوور تھنک اٹ۔ یہ تو سننے میں کافی سادہ بات لگتی ہے، اس پر اتنا بڑا تنازع کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ ان کے مخالفین نے فوراً الزام لگایا کہ یہ تجسیم ہے۔ یعنی آپ اللہ کو انسانوں جیسا جسم دے رہے ہیں؟ بالکل، اور یہ ایک بہت سنگین الزام تھا۔
ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلا، عدالت میں ان سے جرح ہوئی اور الحمادی کے مطابق آخرکار انہیں سیاسی دباؤ کے تحت یہ کہنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ شافعی عقیدے پر قائم ہیں، جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ ایک منٹ، تو ایک خالص علمی اور مذہبی بحث سیدھی عدالت تک پہنچ گئی؟ الحمادی کے مطابق اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیا واقعی سب کو دین کی اتنی فکر تھی؟ یہاں الحمادی کا سب سے بڑا اور دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے بہت سے مشہور مذہبی تنازعات دراصل مذہبی تھے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا تھے؟ وہ تو صرف دکھاوا تھے۔ اصل میں یہ قاہرہ اور دمشق کے مملوک گورنروں کے بیچ طاقت کی جنگ تھی، اور ابن تیمیہ کے فتوے اور مقدمے اس جنگ کے ہتھیار تھے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، کلیدی نقطہ یہ ہے کہ مذہبی بحث اکثر سیاسی طاقت کا ایک موہرا ہوتی ہے۔ کیا الحمادی اس کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی دیتے ہیں یا یہ صرف ان کا تجزیہ ہے؟ وہ ٹھوس واقعات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً وہ بتاتے ہیں کہ ابن تیمیہ دمشق کے طاقتور نائب گورنر جمال الدین آکوش الافریم کے بہت قریب تھے۔ اور ان کا سیاسی حریف کون تھا؟ رکن الدین بیبرس الجاشنی کیر، جو بعد میں سلطان بھی بنا، وہ ان کا سخت مخالف تھا۔ ابن تیمیہ کی گرفتاریاں اور رہائیاں اکثر ان دو دھڑوں کی سیاسی ہار جیت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی۔ اچھا، مطلب جب ان کا حامی گورنر طاقت میں ہوتا تو وہ آزاد ہوتے؟ جی، اور جب مخالف کا پلہ بھاری ہوتا تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا۔ تو ان کی جو عوامی مقبولیت تھی وہ بھی اسی سیاسی کھیل کا حصہ تھی؟ بالکل۔ 1294 کا اصاف نصرانی والا واقعہ دیکھیں۔ ایک عیسائی شخص پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام لگا۔ ابن تیمیہ اپنے حامیوں کا ایک بڑا ہجوم لے کر اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے پہنچ گئے۔ شہر میں ہنگامہ ہو گیا۔ اب وہ کام کے لیے یہ امن و امان کا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے ابن تیمیہ کو قابو کرنے کے لیے اصاف کو سزا دینے کے بجائے ابن تیمیہ کو ہی گرفتار کر لیا۔ یعنی اس واقعے سے حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص صرف ایک عالم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، وہ عوام کو متحرک کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگے، اور اسی قید کے دوران ابن تیمیہ نے اپنی مشہور کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی۔ رسول کی توہین کرنے والے پر کھچی ہوئی تلوار۔ جی، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح ایک سیاسی واقعے کو ایک مستقل قانونی اور نظریاتی شکل دے دیتے تھے۔ تو یہ تو ریاست کے علماء اور گورنروں سے جھگڑا تھا، لیکن وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ رہے تھے، انہوں نے اس وقت کے ایک بہت بڑے صوفی سلسلے کو بھی چیلنج کر دیا۔ جی ہاں، اور یہاں سے ان کے لیے ایک بالکل نیا محاذ کھل گیا۔ یہ تھا ان کا ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود پر حملہ۔ اس کی ایک سادہ سی تشریح کیا ہوگی؟ سادہ تشریح یہ ہے کہ کائنات میں حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اسی کا عکس ہے۔ ابن تیمیہ اسے کفر اور شرک سمجھتے تھے۔ ان کی اس تنقید نے اس وقت کے ایک بہت بااثر صوفی شیخ نصر المنبجی کو مشتعل کر دیا۔ اور نصر المنبجی کا تعلق کس سے تھا؟ ان کا تعلق ابن تیمیہ کے سیاسی مخالف بیبرس الجاشنکیر کے دھڑے سے تھا۔ اچھا، تو یہ بھی سیاسی تھا؟ جی، المنبجی نے حکام کے کان بھرے کہ بھائی ابن تیمیہ ریاست کے لیے ویسا ہی خطرہ ہیں جیسا کہ ماضی میں محمد بن تمرت نے مراکش میں کیا تھا۔ یعنی مذہبی تبلیغ کو سیاسی تحریک میں بدل کر ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ تو بہت سنگین الزام تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی جنگ میں گزرا ہے۔ آپ اسے جنگ کہہ سکتی ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قاہرہ اور دمشق کی جیلوں میں گزرا، لیکن وہ قید میں بھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ وہاں سے کتابیں اور فتوے لکھتے رہتے تھے، جس سے باہر مزید ہنگامہ ہوتا تھا۔ ان کی آخری قید کس وجہ سے ہوئی؟ کیا وہ بھی سیاسی تھی؟ اس کی بنیاد تو ان کے 2 فتووں پر تھی، لیکن سیاست اس میں بھی شامل تھی۔ ایک فتویٰ تھا حلف بالطلاق کے بارے میں۔ اس زمانے میں لوگ بات بات پر طلاق کی قسم کھاتے تھے۔ مثلاً اگر میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق۔ اچھا، یہ تو آج بھی ہوتا ہے؟ جی، تو اس وقت کے چاروں فقہی مکاتب فکر کا متفقہ موقف تھا کہ ایسی قسم کھانے سے چاہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، اگر طلاق کی نیت نہیں بلکہ صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنا مقصود ہو تو طلاق نہیں ہوتی، صرف قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یہ تو عوام کے لیے ایک بہت بڑی آسانی تھی، اس پر کیوں جھگڑا ہوا؟
کیونکہ یہ چاروں مکاتب فکر کے اجماع کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ علماء نے اسے اپنی اتھارٹی پر حملہ سمجھا۔ لیکن دوسرا فتویٰ اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو سیدھا سیدھا عوام کے جذبات اور صدیوں کی روایت سے ٹکرانے والی بات تھی۔ اس پر تو ہنگامہ ہونا ہی تھا۔ بالکل، اور یہی ہوا۔ ان کے مخالفین کو موقع مل گیا۔ اسی فتوے کی بنیاد پر 1326 میں انہیں دمشق کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اور اس بار تو ان سے لکھنے کا سامان بھی لے لیا گیا تھا نا؟ جی، سلطان نے حکم دیا کہ ان سے قلم، دوات اور کاغذ بھی چھین لیا جائے تاکہ وہ مزید نہ لکھ سکیں۔ وہ تقریباً 2 سال اسی قید میں رہے اور 1328 میں وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی میراث کو کیسے سمجھا جائے؟ ایک طرف محمود کا مقالہ ہے جو انہیں ایک عظیم ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے، جن کی کتابیں آج بھی اصلاحی تحریکوں کی بنیادیں ہیں، اور دوسری طرف الحمادی کا تجزیہ ہے جو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں دمشق کے عوام کا ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ لوگ ان کے جنازے سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے کپڑوں کو چھو رہے تھے۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی ہے۔ وہ شخص جو ساری زندگی قبروں سے اور شخصیات سے تبرک لینے کو شرک کہتا رہا، اسی کے جنازے پر لوگ اس سے تبرک حاصل کر رہے تھے۔ یہ تضاد سمجھ نہیں آیا۔ یہی تو ان کی میراث کی پیچیدگی ہے۔ الحمادی کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام انہیں ایک عالم سے زیادہ ایک ولی اور ایک مقدس شخصیت کے طور پر دیکھتے تھے، چاہے وہ خود اس کے کتنے ہی خلاف ہوں۔ مطلب ان کی شخصیت ان کے نظریات پر غالب آ گئی تھی۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ایک مصلح بھی تھے اور ایک ایسی شخصیت بھی جن کے نظریات نے اکثر اتحاد سے زیادہ تقسیم پیدا کی۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان دونوں ذرائع کا خلاصہ کریں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ابن تیمیہ کو صرف ان کے نظریات کی بنیاد پر سمجھنا ناممکن ہے۔ ان کے حامی انہیں قرآن و سنت کا محافظ سمجھتے ہیں، جی، ایک چٹان کی طرح جنہوں نے دین کو اس کی اصل شکل میں پیش کیا۔ جبکہ ان کے مخالفین اور الحمادی جیسے تجزیہ کار انہیں ان کے سیاسی اور سماجی ماحول میں دیکھتے ہیں۔ جی، ان کے مطابق ابن تیمیہ نے ایک غیر یقینی دور میں لوگوں کو یقینی اور مطلق جلابات دیے۔ جب مسلمانوں کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے ایک جارحانہ اور پر اعتماد اسلام کا تصور پیش کیا جس نے لوگوں کو اپیل کیا۔ لیکن اس کوشش میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا اور مسلم معاشرے میں موجود فکری تنوع کو نقصان پہنچایا۔ تو شاید سچائی ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہے۔ وہ اپنے زمانے کی پیداوار بھی تھے اور اپنے زمانے کو بدلنے والے بھی۔ بالکل، انہیں کسی ایک خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ذہین عالم، ایک بے لچک مناظر، ایک سیاسی کھلاڑی اور عوام کے ہیرو، یہ سب کچھ بے وقت تھے۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ کا دور بحران، غیر یقینی اور بیرونی حملوں کا دور تھا۔ انہوں نے اس کے جواب میں واضح، دو ٹوک اور مطلق سچائیوں پر مبنی ایک نظام فکر پیش کیا۔ آج ہم خود معلومات کی بھرمار، سوشل میڈیا کے شور اور فکری غیر یقینی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ایسی شخصیات جو آج ہمیں ہر سوال کا آسان اور مطلق جواب دیتی نظر آتی ہیں، ان کی اپیل کے پیچھے کیا راز ہے، اور اس طرز فکر سے مستقبل میں ہمارے معاشروں کے لیے کیا مواقع اور کیا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟